قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے کتاب والو، لم تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کارروائی کا جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے کتاب والو، لم تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمنا، ان کو جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین، ایک گروہ کی ان میں سے ایک گروہ کی اگر تم اطاعت کرو گے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب بھی دی گئی، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں۔ کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم، حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان بنفس نفیس خود رسول اللہ موجود ہیں، ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو پھر یقیناً اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا، واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ ڈالو، تفریق نہ ڈالو، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمتیں جو تم پر ہوئیں، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی گئی، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا،
تو تم اللہ کے فضل اور نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تم اللہ کی نعمت کے ذریعے سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تم تھے گڑھے کے کنارے، مِنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے آیاتی ہی، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے پہلے آیات کے اندر ملت ابراہیمی کا تذکرہ تھا، اور ملت ابراہیمی کے قبلے کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، اور یہ بات بھی بیان ہوئی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام اصلاً ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آخری پیغمبر اور اس کے صحابہ، اس کے ماننے والے، وہی اصل میں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور تمہارے جتنے بھی دین ہیں وہ خود ساختہ ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں، تو تمہیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے، اس کا انکار تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مان لو یہ بات کہ تم نے اپنے دین خود سے بنائے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، اصل میں ملت ابراہیمی کے پیروکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کس بنیاد پر تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس ساری کی ساری کارروائی پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ بجائے حق کو تسلیم کرنے کے الٹا ایمان والوں کے درمیان اختلاف اور تفریق پیدا کرتے ہو، اس کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ تم اپنی غلطی کو تسلیم کرو، تم نئی نئی کارروائیاں ڈالتے ہو، اللہ ان کارروائیوں کو دیکھنے والا ہے، گواہ موجود ہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی بڑی کوششیں کیں۔ جب لوگوں کے ایمان مضبوط تھے تو کوششیں ناکام ہو جاتی تھیں، آج ایمان کمزور ہیں تو کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں، لیکن ہر دور میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو لڑانے کی بڑی کوششیں کیں۔ اب جو واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا مدینہ منورہ کا ماحول دیکھیں۔ 3 بڑے خاندان یہودیوں کے وہاں آباد ہیں، آپ کو معلوم ہے، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے۔ یہ 3 یہودیوں کے بڑے خاندان ہیں، وہاں آباد ہیں۔ آپس میں ان کی چپکلش بھی چلتی رہتی ہے، ہلکی پھلکی لڑائی ہوتی رہتی، مگر یہودیت کے ناطے سے اب یہ ایک ہیں کہ سارے یہودی ہیں، زمین بھی کافی زیادہ ہے، اچھا خاصا رقبہ ہے، زمین کے مالک ہیں، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے میں بات کروں تو سکول اور کالج بھی ان کے تھے، تجارت پر بھی ان کا قبضہ تھا، مارکیٹ بھی ان کے پاس تھی۔ تو یہود کے علاوہ مدینہ منورہ میں مشرکوں کے 2 ہی خاندان تھے، اور ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے، بہت تھوڑے تھے۔ ایک کو اوس کہا جاتا ہے، دوسرے کو خزرج کہا جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، آمنے سامنے گھر ہیں، لیکن باوجود اس اتنی قربت کے بھی ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اتنی دشمنی یہودیوں میں نہیں تھی جتنی ان کے درمیان تھی، بات بات پہ لڑتے۔
روایات کو اٹھائیں گے آپ کو بات پتہ چلے گی، ایک لڑائی ان میں 63 سال تک چلتی رہی، 63 ایئرز۔ ایک لڑائی 93 سال تک چلتی رہی، 93 ایئرز۔ اور ایک لڑائی 120 سال تک ان کے درمیان جاری رہی۔ اتنی لمبی لمبی لڑائیاں آپس میں لڑی جا رہے ہیں، اور یہودیوں سے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ اپنے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ بھی یہودیوں سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہودی دور سے آتا ہوا نظر آتا تو یہ جھک کر اس کو سلام کرتے، سیلوٹ مارتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اوس اور خزرج کے لوگ کثرت کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہوئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی۔ اور مسلمان بھی مسلمان مخلص، ہماری طرح نام کے مسلمان نہیں، مخلص مسلمان بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، قرآن کریم کی حقانیت کی برکت سے صحیح معنی میں اخلاص والے مسلمان بنے۔ تھوڑے دنوں میں بہت بڑا انقلاب آ گیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکات سے اکٹھے اٹھتے بیٹھتے، اکٹھے کھاتے پیتے، ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے۔ کبھی ایک امام ہے، دوسرا مقتدی ہے، کبھی دوسرا مقتدی اور یہ امام ہے، یہ کبھی دوسرا امام ہے اور یہ مقتدی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب جب یہود نے یہ دیکھا تو ان سے گوارا نہ ہوا، ان کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک دوسرے پر جانیں قربان کرتے ہیں۔ کل یہ ہماری مرضی کے بغیر رشتے ناطے نہیں کر سکتے تھے، آج ہمیں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیونکہ مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی، کافر کو پہلے سلام نہیں کرنا۔ اگر وہ آپ کو سلام کرے تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، لیکن سلام کرنے میں پہل نہ کریں۔ مطلب یہ کہ جیسے ہمارے درمیان السلام علیکم وعلیکم السلام یہ چلتا ہے، تو ان الفاظ کے ساتھ آپ ان کو مخاطب نہیں کر سکتے۔ تو اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ دن بدن ہم سے باغی ہو رہے ہیں، ان پر ہمارا اقتدار تھا، ہمارا ان پر حکم چلتا تھا، آج ہماری حالت یہ، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو ایک مجلس میں اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، اچھے خاصی تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں خوش گپیوں میں مشغول تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یہودی آیا، نام ہے اس کا شماس بن قیس، تعلیم یافتہ بھی تھا، اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا خبیث آدمی تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کی خباثت ختم نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ خبیث بھی تھا، اور یہی ان کے آج کے ادارے وہ بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں چیزیں، کہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات میں گراوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تصور سے باہر ہے چیز۔ تو اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ آپس میں بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوش گپیاں لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو جل بھن گیا کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے سائے سے بھی بھاگتے تھے، آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گپے مار رہے ہیں۔ تو اس نے جا کر ایک دوسرے یہودی کو تیار کیا، اس کو کچھ اشعار بتلائے اور کہا کہ تو جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ جا، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد تم یہ اشعار پڑھ دینا۔ چنانچہ وہ یہودی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے وہ شعر پڑھ دیے جن میں ان زیادتیوں کا تذکرہ تھا جو اوس اور خزرج کے بڑوں نے کفر کے زمانے میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کی تھیں۔ اب جب دونوں نے اشعار سنے، عصبیت اور قومی غیرت یہ قبائل میں ہوتی ہے، ان میں بھی تھی
تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھی تم نے ہمارے بڑوں پر یہ ظلم کیا، انہوں نے کہا بھی تم لوگوں نے ایسا کیا، تو معاملہ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ اب جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپس میں خوش گپیاں لگا رہے تھے، بڑے پیارے انداز میں، محبت والے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لاٹھیاں چلنے لگیں، مکے چلنے لگے، چادروں کے ساتھ ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ تلواریں تو اس وقت پاس نہیں تھیں، اور یہاں تک معاملہ طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہماری تمہاری لڑائی ہوگی، دیکھیں گے تمہارے بڑوں نے ہمارے اوپر زیادتی کس طرح کی تھی، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہاں تک معاملہ چلا گیا۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کی مذمت بیان کی، ان کو ڈانٹا کیونکہ حرکت انہوں نے کی تھی، پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر آپ ذرا ان کو کہہ دیجئے، اے کتاب والو، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کیوں کرتے ہو، کیوں لوگوں کے درمیان اس قسم کی سازشیں کرتے ہو جس سے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ من آمانا، جو ایمان بھی لائے، جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے، تم چاہتے ہو کہ وہ پھر سے ایمان سے دور ہٹ جائیں، دوبارہ سے پھر جائیں، ان میں اختلاف اور افتراق پیدا کرنے کے منصوبے بناتے ہو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے۔ تبغونہا عوجا، تم اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ کا راستہ تو بالکل سیدھا ہے، تم نے لوگوں کو ٹیڑھے پن میں مبتلا کر دیا، عجیب و غریب قسم کی باتیں ان کے درمیان اچھال دیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَا، حالانکہ تم گواہ بھی ہو، تم گواہ ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ تمہاری کتابوں میں پیشن گوئی موجود ہے، تمہارے نبی نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ اوصاف والا پیغمبر آج تمہارے درمیان موجود ہے، تم گواہ ہو، تمہیں معلوم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ تورات اور انجیل میں ساری چیزیں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اب وہ پیغمبر تمہارے درمیان آ گئے ہیں۔ جب پہلے لڑائی کرتے تھے تو لڑائی میں ان کے نام سے فتح بھی حاصل کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نبی آخر الزماں کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے نا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ پیغمبر آ گئے پہچاننے سے انکار کر دیا، کس بنیاد پہ؟ ضد کی بنیاد پہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس کارروائی سے غافل نہیں ہے جو تم ڈال رہے ہو، جو کام تم کر رہے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ یہ دو آیتیں ایسی تھی جن میں یہودیوں کو تنبیہ کی گئی کہ تمہاری حرکتیں اچھی نہیں ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں۔ آگے ایمان والوں کو تنبیہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یہودیوں کو بھی کتاب دی گئی نا، عیسائیوں کو بھی دی گئی، صابیوں کو بھی دی، تو ایک گروہ یہودیوں کی اگر تم اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تو تمہیں کفر کی طرف واپس لوٹا دیں گے، وہ جس قسم کی باتیں تمہارے درمیان کہہ کے گئے ہیں اس سے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان کی بات مانی وہ تو تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور اے مسلمانوں، وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو قرآن کریم پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کرام چونکہ عربی تھے، مادری زبان عربی تھی، ترجمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہاں
اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، ان کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا دیتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے اور ایسی فصیح کتاب ہے، اگر کوئی شخص اس کو انصاف کے ساتھ پڑھے گا اور سمجھے گا تو یقیناً اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے دل زنگ آلود ہیں، تعصب کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جن کے دل شیشے کی طرح صاف ہوتے ہیں، قرآن کریم کی ہر بات انہیں سمجھ میں آتی ہے، فوراً اثر کرتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمیں آج قرآن کریم سے محبت الفت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم محرومی کا شکار ہیں۔ صحابہ کرام کے دل بڑے صاف تھے، قرآن کریم کے ساتھ ان کو محبت تھی، سمجھنے کا شوق تھا، اس لیے وہ ہدایت یافتہ بھی ہوئے، کامیاب بھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسول، تمہارے درمیان اللہ کے رسول بنفس نفیس، وجود اطہر کے ساتھ موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ میں، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا، یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہیں موجود تھے، مدینہ میں رہتے تھے، وہیں پر تھے، تو اس لیے فرمایا وفیکم رسول، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو سمجھایا، اللہ کی آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے، اور وہ پیغمبر جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک یہودی کے اکسانے پر تم نے پرانی دشمنی تازہ کر لی؟ ان کی بات مت مانو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو، پکڑ کے رکھو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین کو تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ یقیناً صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا، وہ صراط مستقیم پر چل چکا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کے اوامر پر عمل کرو، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو پورا کرو، نواہی سے بچو، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے دور رہو۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور عملی طور پر سارے اللہ کے احکامات کے خلاف کام کرو، ساری بدماشیاں کرو۔ یہ تو ڈرنا نہیں ہے، یہ بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، اچھا خاصا مجمع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بات سمجھانے کی خاطر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید القراء ہیں، اس امت کے قاریوں کے سردار ہیں، ان سے دریافت فرمایا کہ حضرت ذرا یہ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کا ذرا مفہوم سمجھائیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس زمانے میں عربوں کے کرتے لمبے لمبے ہوتے تھے، آج بھی تھوڑا سا ملتا جلتا دستور ہے، جبے پہنتے ہیں، تو کرتے اس وقت لمبے ہوتے تھے۔ اور یہاں میں یہ بھی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کے کرتے ثابت ہیں، 3 قسم کے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ شمائل ترمذی پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، احادیث میں اس کا تذکر آتا ہے۔ پہلا کرتا ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر ہوتا تھا، اوپر سے قمیض آ رہی ہے، نیچے کی جانب ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، بس نیچے تک پاؤں تک آپ کہہ لیں کہ قمیض ہے، لمبی قمیض ہے۔ یہ سب سے زیادہ لمبا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا ہے نصف پنڈلی تک، نصف پنڈلی تک یہ کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور تیسرا کرتا ہے گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر 2-3 انچ اوپر تک۔ یہ 3 کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس لیے یہ 3 قسم کے کرتے ہی استعمال کرنے چاہیے، اس کے علاوہ استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسنون لباس یہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ٹخنوں سے نیچے جائے گا تو یہ جائز نہیں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ٹخنے چھپا لینا مردوں کے لیے بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، سبول الازار فی النار، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا یہ دوزخ میں سیدھا جانا ہے، سیدھا دوزخ میں جانا ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکبر کی نیت سے اگر کسی نے چادر لٹکائی تو پھر منع ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر صورت میں حرام ہے، چاہے تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا تکبر کی نیت سے چادر لٹکائی ہوئی ہے، ہماری تو تکبر کی نیت تھی ہی نہیں، تو نہیں تھی تب بھی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی حرام ہے۔ تو مردوں کے لیے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، ویسے تو یہ کپڑا لٹکانا ہی تکبر ہے، کچھ تکبر ایسا ہوتا ہے جو عملی ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جو قلبی ہوتا ہے، دل میں کسی بات کا ہونا، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ عمل سے کسی بات کا۔ یہ چادر کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر عملی ہے۔ آپ لاکھ مرتبہ کہیں میری تکبر کی نیت نہیں، لیکن نظر آ رہا ہے بھائی۔ تو خیر یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں نے عرض کر دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقویٰ سمجھا سکتا ہوں، بتایا، فرمایا بھی سمجھا دیں۔ کہنے لگے اگر آپ ایک ایسے راستے سے گزریں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو کس طرح سے گزریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کپڑوں کو ایسے اچھے طریقے سے سمیٹ لوں گا، پوری احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزروں گا کہ میرے کپڑوں سے کوئی ایک کانٹا بھی نہ ٹکرائے، کوئی ایک کانٹا بھی میرے کپڑوں سے نہ لگے۔ فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بات موجود ہے کہ آدمی زندگی اس طرح سے گزارے کہ گناہوں کے کانٹوں کے ساتھ ہلکا سا بھی نہ اڑے، اس طرح سے زندگی گزارے، یہ ہے تقویٰ والی زندگی۔ تو یوں انسان جب زندگی گزارے گا تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا۔ تقویٰ والی زندگی اپناؤ گے تو پھر اسی طرح موت آئے گی۔ اسلامی احکامات کی فکر میں لگے رہو گے، کوشش کرتے رہو گے اسلام پر قائم رہنے کی، اسلام والے کام کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ تقویٰ والی زندگی نصیب ہو جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسلام پر موت دے دے گے۔ اور اگر گناہوں کی طرف جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خاتمہ بالشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شر پر خاتمے سے محفوظ فرمائے، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالاسلام عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو سارے پکڑ لو۔ رسی سے مراد اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے ان کو حرام سمجھو، جن کو حلال فرمایا ہے ان کو حلال سمجھو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور اے اوس و خزرج کے لوگوں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی تم ان کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی اوس والے خزرج کے، خزرج والے اوس کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
اللہ نے الفت اور محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے فضل و کرم سے نعمت کے طور پر بھائی بھائی بن گئے۔ ایک دوسرے کے پہلے دشمن تھے، اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے اوپر کھڑے تھے۔ یہاں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا ہے، شفا شین کے زیر کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے بیماری سے تندرست ہونا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، فیہ شفاء للناس، شہد کے بارے میں آیت آتی ہے، شفاء لما فی الصدور، ٹھیک ہے۔ تو شفا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، شفا بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر شین کے کسرہ کے ساتھ ہو تو مراد ہوتا ہے جسمانی بیماری سے انسان کو صحت مل جائے، فیہ شفاء للناس، اس میں جسمانی بیماریوں سے لوگوں کے لیے شفا ہے، اور جب شفا ہے تو یہ روحانی بیماریوں سے علاج ہے، روحانی بیماریوں سے نجات۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے برے کام کرنے کی وجہ سے، تزکیہ باطن نہ ہونے کی وجہ سے آگ کے کنارے تک جا چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، تمہیں شفا دے دی، تمہیں اس آگ سے دور کر دیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں، آیات بیان کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ظاہری اور باطنی دشمنی سے محفوظ رہو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اختلاف والی فضا نہ ڈالو، بھائی بھائی بن کر رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جمے رہو، اسی میں عافیت اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔